الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو بنایا تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اکرام دیا. اللہ تعالیٰ نے خود کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہ ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو، انسان کو بہت اکرام دیا، بہت عزت دی. سبحان اللہ، عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خالق ہیں خود ہی مخلوق کو بناتے ہیں، خود ہی اس کا اکرام کرتے ہیں. عجیب شان ہے اللہ کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف کہ انسان کا اکرام کیا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہ موقع بھی عطا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان میں سے جس نے بھی اللہ پہ ایمان لایا اس کو اپنے قریب آنے کا موقع دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں. بہت عجیب بات ہے اگر اس پہ غور کیا کہ کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، کہاں انسان کی ذات، کہاں ہم جیسا کمزور بندہ، کہاں ہم جیسا ناپاک بندہ جو اندر بھی گندگی باہر بھی گندگی، 2 دن نہ نہائے تو کوئی قریب آگے بیٹھے بھی نہیں ہوئے. اب کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک اور بابرکت ذات. یہ اللہ نے اکرام کیا بندے کا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی میرے پہ ایمان لے آئے کہ میں اس کا دوست ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا. تو ہم سب جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. ہر مسلمان جو دل سے کلمہ پڑھتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے، اس کو ولایت کا ایک مقام مل جاتا ہے. لیکن یہ ولایت بہت عام ولایت ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ لوگ کام کرتے ہیں یہاں پہ اسٹیل مل ہے، فرٹیلائزر ہے، ہر بندہ جس کو جاب مل گئی وہ اس کا امپلائی ہے. ہر بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں امپلائی ہوں. تو اسی طرح یہ ایک جنرل ولایت ہے، ولایت عامہ ہے، ایک عام ولایت ہے. یہ ہر کلمے والے کا نصیب ہو جاتی ہے. لیکن ایک خاص ولایت ہے جس کو ولایت خاصہ کہتے ہیں. خاص ولایت، ایک اسپیشل دوستی، خصوصی قرب، کلوزنس. اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے وہ اتنا بڑا. ایک اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. خاص محبت ہو جاتی ہے اللہ کو اس وجہ سے. وہ کیا چیز ہے؟ ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں موقع دے رہے ہیں اللہ کے قریب آنے کا، تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں جتنا ہو سکتے ہیں. کلمہ پہلی شرط.
ایمان پہلی شرط، اس سے ملتی ہے ولایت عامہ، ایک عام ولایت۔ اب آپ لوگ کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہ ان کو ترقی ہوتی ہے اور ہوتی ہے اور ہوتی ہے، اور وہ یا تو کوئی کسی ڈائریکٹر کی پوسٹ سے پہنچ جائیں گے یا کوئی خاص پوزیشن ان کو مل جاتی ہے۔ باقی سب امپلائیز ہیں، وہ بھی امپلائی ہوتے ہیں کمپنی کے، لیکن وہ اسپیشل امپلائیز ہوتے ہیں، سی لیول امپلائیز ہوتے ہیں، ان کو ایک اسپیشل مقام ہوتا ہے۔ سب کو گھر ملے ہوئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص گھر ملے، کوئی خاص کمپاؤنڈ ہو ان کے لیے، مجھے نہیں پتا، لیکن ہو سکتا ہے ان کے لیے خاص کمپاؤنڈ ہو، خاص گھر ہو، کبھی کوئی گاڑی ملتی ہے اسپیشل، ان کو ایک مقام ملتا ہے، ایک عزت ملتی ہے۔ تو وہ بھی امپلائی تو ہے، لیکن وہ خاص امپلائی ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، جن کو خاص ولایت ملتی ہے، ولایت خاصہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں قرآن میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شاہد ہے جو آیت میں تلاوت کی شروع ہوئی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ اللہ کے وہ خاص ولی ہیں۔ ایک تو ولایت عامہ تھی، اللہ ولی الذین آمنوا، یہ خاص ولایت ہے کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ایسے اللہ کے محبوب، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے مقرب خاص لوگ ایسے ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک خوف ایک حزن۔ خوف ہوتی ہے چیز کہ انسان کو کوئی باہر کی چیز سے ڈر لگے، مثال کے طور پہ سانپ آ گیا، انسان کو ایک طبعی طور پہ قدرتی طور پہ ایک خوف محسوس ہوتا ہے، سانپ کی ہوتی ہے حیرت۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو ڈالیں، زمین کے اوپر ڈالیں۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو، اپنی چھڑی کو زمین پہ ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تو ایک سانپ بن گیا دوڑتا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت ڈر لگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا تخف، ڈرے نہیں، خوف نہیں کرے۔ ایک باہر سے چیز ہوتی ہے، اس سے خوف ہوتا ہے، کوئی چور آ جائے اس سے خوف ہوتا ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے حزن، حزن اندر کی چیز ہوتی ہے، دل کا غم، کسی وجہ سے کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے انسان کو، بچہ بیمار ہو گیا، کسی کی وفات ہو گئی، کوئی کسی نے برا کہہ دیا، کسی نے بےعزتی کر دی، ایک اندر سے غم ہوتا ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سب سے دو قریبی جو ساتھی تھے، جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، کون تھے؟ ایک ان کی اپنی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور دوسرے ان کے چچا ابو طالب، سب سے قریبی ان کے ساتھی، جنہوں نے ابو طالب مسلمان نہیں ہو سکے لیکن انہوں نے بہت سپورٹ کی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت ان کی بیکنگ تھی ان کو۔ ایک سال میں دونوں کی وفات ہو گئی۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا اور انہوں نے اس سال کا نام عام الحزن پڑ گیا۔ حزن تھا، ایک دل کے اندر غم تھا، ایک جو سپورٹ تھی وہ چلی، دو اتنی کلوز قریبی شخصیات۔ تو حزن اندر کی چیز ہوتی ہے، دل میں غم، دل میں ایک چیز، ایک احساس پیدا ہونا کسی چیز کی کمی کا، جس سے انسان پریشانی ہوتی ہے، اس کو حزن کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے ولی ہے نا، خاص ولی، ولایت خاصہ والے لوگ، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا، نہ ان کو کوئی باہر کی چیز پریشان کرے گی، نہ ان کو کوئی اندر کی چیز پریشان کرے گی۔ اللہ اکبر، یعنی پریشانی ختم ہی ہو گئی سرے سے، نہ کوئی باہر کی چیز پریشان کرتی ہے نہ اندر کی چیز پریشان کرتی ہے۔ یہ تو کوئی بہت ہی خاص مقام ہے۔ ہماری اصل ہمارا مسائل ہیں کیا؟ کچھ نہ کوئی پریشانی، جاب کی پریشانی، بچوں کی پریشانی، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کے بچے نہیں ہو رہے، کسی کی
جواب نہیں مل رہے، کسی کو کوئی غم، کسی کو کوئی غم، کسی کو کوئی خوف، کسی کو کوئی خوف. سبحان اللہ، کتنے ہم تو یہ تو آپ لوگ جنت میں ایک طرح کی، ہم لوگ اس نعمت کا اندازہ نہیں کرتے. کتنے جگہ ہیں دنیا میں جہاں پہ رات کو سو نہیں سکتے سکون سے کہ کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوگا، اور شاید یہ چھت ٹوٹنے والا سر کے اوپر آ گئے، باہر نہیں نکل سکتے. ایک تو جگہ نہیں ہے، اب تو سبحان اللہ اسباب اٹھا کے رہے. کتنا خوف ہوتا ہوگا لوگوں کا، سوچا کبھی ہم نے اس پر؟ باہر نکلے تو کوئی گل لے کے کھڑا ہو اور ہمیں مار جائے. گروسری کرنے نہیں جا سکتے، مسجد نہیں جا سکتے نماز پڑھنے، ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں اے سی کے اندر. سبحان اللہ، کوئی خوف نہیں ہے. کبھی سوچا نہیں جو عمل کی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی، کتنی بڑی نعمت ہے. نعمتوں کا استحصال رکھنا چاہیے. جنرل بات کر رہا ہوں، نعمتوں کا استحصال ہونا چاہیے تاکہ نعمتوں کا شکر ادا کریں. اگر نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھاتے ہیں. یہ جو محفل کی ہوئی ہے ہم نے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کئی جگہ ہے جہاں پہ ہم محفل نہیں کر سکتے، لوگ اللہ کی بات ہی نہیں کر سکتے. بلکہ جی یہ محفلیں تو اتنی مقدس مبارک محفلیں ہیں کہ فرشتے ایسے محفلوں کو گھیر دیتے ہیں. حفظھم الملائکہ، حدیث میں آتا ہے فرشتے گھیر لیتے ہیں ایسی محفلوں کو. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، سکینہ نازل ہوتا ہے، ایک اطمینان نازل ہوتا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، وہ ہم تو دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. نعمتوں کا استحصال ہونا چاہیے میرے بھائیوں، کیونکہ نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ بڑھاتے ہیں نعمت کو. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. لیکن اگر نعمتوں کا کفران کریں گے، ناشکری کریں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بہت سخت ہے. نعمت چھن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں نعمتوں. آنکھوں کی نعمت، زبان کی نعمت، دماغ کی نعمت، گھر کی نعمت، بیوی بچوں کی نعمت، کھانے پینے کی نعمت، استاد کی نعمت، مشاہد کی نعمت. بڑی نعمتیں ہیں، یہ چھوٹی نعمتیں نہیں ہیں. ان کا شکر کرنا چاہیے. یہ محفل کی نعمت کا قدر کریں، کی ادب کریں. آداب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کان کھول کے دل کھول کے بیٹھنا چاہیے، ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، عمل کی نیت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. یہ نعمت ہے، یہ نعمت کا شکر ہے. جی عمل کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. ہماری تو مسائل یہ کہ ہم پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، خوف باہر سے یا اندر کا حسن. ہر بندے کو کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی خوف. لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں خاص، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، سب اطمینان کی زندگی، جنت کی زندگی. دنیا میں جنت کے مزے آتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے آتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے، جن، کوئی انبیاء، رسول، ان کی بات ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں الذین آمنوا. پہلی چیز تو پہلی چیز ایمان. تو ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ولایت عامہ ہوگی تو خاصہ ملے گی، کمپنی میں جاب ملے گی تو اوپر ڈاؤن پہنچے گے نا کہیں. پہلی چیز تو پہلی چیز الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور دوسری چیز تقویٰ. سبحان اللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ ولایت خاصہ حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں ہمیں کیسے کیسے چلے کاٹنے پڑیں گے. کاٹنے پڑتے تھے. ہمارے جو متقدمین تھے مشائخ، اگر ولایت حاصل کرنی ہوتی تھی شروع میں تو باقی میں مجاہدے کرنے پڑتے تھے، باقی میں چلے کاٹنے پڑتے تھے. صرف دال، ایک دن میں ایک دفعہ دال کھا کے مہینوں گزارے کرنے پڑتے تھے. کیوں؟ نفس کو مارنا ہے. نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. ہمارا سب سے بڑا دشمن نفس ہے. ہم جو گناہ کرتے ہیں نا، یہ شیطان پہ ڈال دیتے. شیطان پہ ڈالنا ٹھیک نہیں ہے. شیطان تو ہم سے گناہ نہیں کروا سکتا. شیطان کسی کا ہاتھ پکڑ کے سنیما تھیٹر سے لے کے جاتا، کسی کا بھی. شیطان کبھی کسی کو یوٹیوب پہ ٹھیک نہیں کرتا. شیطان کو اللہ نے طاقت ہی نہیں دی. شیطان کا صرف ایک کام ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے بس.
وسوسہ ڈالے گا، وہ دیکھو وہ نامحرم عورت جا رہی ہے، کپڑے بھی پورے نہیں پہنے، اس کو ذرا دیکھو، بس وسوسہ ڈالے گا۔ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ایک دم سے کوئی چیز پاپ اپ ہو جائے گی، کوئی ایڈ اس میں عجیب سی چیزوں کی ارادہ کر اس کو بند کر دیں، شیطان کہے گا دیکھو ذرا اس کو کلک کر کے دیکھو تو صحیح، وسوسہ ڈالتا ہے بس، شیطان اور کچھ بھی نہیں کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہی کچھ نہیں کا۔ یہ ہمارا نفس ہے، جس کی شہوت بھڑکتی ہے، غصہ آ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر۔ یہ نفس ہے ہمارا جو قابو میں نہیں رہتا۔ تو ولایت حاصل کرنے کے لیے نفس کو تو کچلنا ہے، نفس کی نفس، لیکن مجاہدے اب کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ مجاہدے کرتے تھے پرانے لوگ نفس کو مارنے کے لیے، سونا کم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیں، کہتے تھے کہ مجاہدے کریں، کہتے تھے قلت منام قلت طعام، اور کیا قلت اختلاط مع الانام، کم کھاؤ، کم سو، کم لوگوں سے ملو، تنہائی میں رہو۔ ایسا کرو گے تو کہیں نفس سدھرے گا جا کے۔ لوگوں کو نیند آ رہی ہوتی تھی، آنکھوں کے اندر کچھ ڈالتے تھے تاکہ آنکھیں جو ہے بند ہی نہ ہو سکے تکلیف سے۔ ایسے ایسے مجاہدے لوگوں نے کاٹے اپنے نفس کو گزارنے کے لیے۔ آج ہم سب ہو گئے کمزور، میں بھی کمزور، آپ بھی کمزور۔ آج ہم ایک دن کھانا نہ کھائیں تو بستر پہ پڑے ہوتے ہیں، ایک دن نہ سو کے دیکھیں اگلے دن کیوں ہو جائے گا ہم کو۔ ایسے ہی ہوتا ہے، آج پہ جانتے ہیں نیند کی کمی ہوتی ہے، سارے لوگ بیمار پڑے آتے ہیں، ہر کوئی کھانس رہا ہوتا ہے، ہر وقت کمزور ہو گئے ہم سارے کے سارے، جسمانی طور پہ اور روحانی طور پہ۔ تو آج مجاہدے کاٹنے کو تو کوئی بھی نہیں کہتا، ہمارے جو متاثرین مشاہد ہیں کوئی مجاہدے کاٹنے کو نہیں کہتا، وہ صرف یہ کہتے ہیں کیا کرو، تقوی کی زندگی اختیار کرو، ولایت خاصہ مل جائے گی۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کہتے ہیں گناہوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا، ایک ایک گناہ کو، ایک ایک گناہ کو اپنی زندگی سے نکال دینا۔ 99% نہیں، 99% نہیں، 100%، 100%۔ ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کا فون ہے مثال کے طور پہ، اس پہ ہم نے پاس کوڈ لگایا ہوا ہے، سیکورٹی کوڈ، مثال کے طور پہ 4 ڈیجٹ کوڈ ہے، ہم 3 ڈیجٹ تو ٹھیک انٹر کریں، 4تھا ڈیجٹ ہم غلط انٹر کریں گے تو کبھی بھی اللہ نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، جو مرضی کر لیں۔ 3 ہم کہیں گے جب 3 ڈیجٹ تو ہم ٹھیک انٹر کر رہے ہیں، صرف 4تھا ہی تو خراب ہے، کبھی بھی اللہ نہیں ہوگا فون۔ اسی طرح سے وہ جو 1% گناہ، وہ جو 2% گناہ، وہی اللہ کی رحمتوں کو روک کے رکھتے ہیں۔ کسی کی آنکھ قابو میں نہیں، کسی کا غصہ قابو میں نہیں، کسی کی زبان قابو میں نہیں، کسی کا دماغ قابو میں نہیں، کسی کا دل قابو میں نہیں۔ وہی جو 1 چیز، 2 چیزیں، 3 چیزیں ہیں، وہی انسان کو ولایت خاصہ کے مقام پہ روکنے جانے سے روکتے ہیں۔ تقویٰ کہتے ہیں ایک ایک گناہ کو اپنی زندگی سے نکال دینا، ایک ایک گناہ کوئی نہیں چھوڑنا۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا چیز مجھے روک رہی ہے اس اللہ کے شکر کو حاصل کرنے کے لیے، کیا چیز کیا ہے۔ ہر بندے کی اپنی مسئلہ ہے۔ مردوں میں غصے کی طبیعت کا مسئلہ، غصہ اور شہوت مردوں میں زیادہ ہوتا ہے، عورتوں میں بھی غصہ بہت ہوتا ہے۔ عورتوں میں زبان کی بیماری، زبان قابو میں نہیں رہتی عورتوں، میں نہیں کہہ رہا مردوں کی وجہ سے قابو میں رہتی ہے، مردوں کی بھی، لیکن جنرلی اسپیکنگ جو پرابلمس کسی بندے میں زیادہ ہوتے ہیں ان کی بات کریں۔ لیکن کچھ 1 2 3 چیزیں ہر چیز کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی، تکبیر اولیٰ کی پابندی، تہجد میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بس کچھ 1 2 چیزیں ہیں نا، وہ انسان کو اللہ کا خصوصی کو حاصل کرنے سے روکتی ہیں۔ وہی چیزیں انسان کو پریشان کرتی ہیں۔ وہ جو حسن کی کیفیت ہے نا، اندر کی پریشانی، خوف چیزوں کا، وہ جو چیزیں روک رہی ہوتی ہیں اس کا وہ 1 2 3 گناہ ہوتے ہیں، وہ تقوی کی زندگی نہیں ہوتی انسان کی، اور انسان کو وہی چیزیں پریشان کر کے رکھا ہوتا ہے، اور ہم اس کے مسائل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں باہر، اس کا سولوشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں باہر ان مسائل کا۔
کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، لیکن کچھ بھی سولوشن نہیں ہے میرے بھائیوں۔ سولوشن صرف یہ ہے کہ تقوی کی زندگی اختیار کرنے، خوف بھی ختم ہو جائے گا، حزن بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کا کیا مسئلہ کرتے ہیں؟ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں تقوی والے، ان کو کوئی پریشانی نہیں آتی کیا؟ ان کو کوئی زندگی میں کوئی ان کے ساتھ المیہ نہیں پیش آتا؟ ایسا نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی حالات آتے ہیں، لیکن کیا نہیں ہوتا ان کے اندر؟ ان کے اندر خوف نہیں ہوتا، حزن نہیں ہوتا۔ عجیب بات ہے۔ ان کے بھی کچھ قریبی لوگوں کی وفات ہو جاتی ہے، ان کو بھی نقصان ہو جاتا ہے شاید بزنس کے اندر، ان کو بھی شاید کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، لیکن ان کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور حضرت کہتے ہیں ان کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے مثال کے طور پہ ہم یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس کی سب دیواریں شیشے کی بنا دیں اور باہر سینڈ اسٹارم آ رہے ہیں، باہر نکلے گی گرمی، سینڈ اسٹارم، رین، آنکھوں کے اندر پریشان لوگ، عجیب حالت ہوتی ہے باہر لوگوں کی، لیکن ہم بیٹھے مسجد کے اندر، پورے شیشے کی دیواریں، نظر ہمیں بھی سب کچھ آ رہا ہے، ہر طرف ریت ہے، درخت جو ہے وہ ہل رہے ہیں، ہر چیز ہمیں نظر آ رہی ہے ہوتے ہوئے، لیکن ہمیں فیلنگ کچھ بھی نہیں ہو رہی، کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں کچھ، کیونکہ ہم تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل اسی طرح ان میں بھی حالات آتے ہیں، ایک چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی نقصان ہوتا ہے، ان کی بھی وفات ہوتی ہے، ان کی بھی پریشانی، جو پریشانی کی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر پریشانی کوئی نہیں ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے ان کے اندر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان ہوتا ہے ان کے دلوں کے اندر، کیونکہ وہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، تقوی والی زندگی انہوں نے گزارتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ ایمان، تقوی، تقوی کی مختلف تعریفات بیان کی ہمارے مشائخ نے، ہمارے علماء نے۔ سیدنا ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تقوی کی ڈیفینیشن بیان کی، ایک تعریف بیان کی جو بڑی عجیب ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقوی یہ ہے کہ اگر آپ کے خیالات اور آپ کے احساسات ان کو ایک پلیٹ کے اندر، ایک تشتری کے اندر، اس کے اوپر ڈالا جائے، اس پہ رکھا جائے اور پورے بازار میں پھیرایا جائے، تو آپ کو ان خیالات اور ان احساسات کو بازار میں پھروانے سے کوئی شرمندگی اگر نہ ہو تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یعنی آپ کی دل کی کیفیات ہیں، جو آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ کی سوچ ہے، جس کو کسی کا پتہ نہیں، جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا آپ کیا سوچ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کے دل کے اندر کیا خواہشات ہیں، وہ جائز ہیں، ناجائز ہیں، شہوات ہیں، کیا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اگر ان کو مثال کے طور پہ باہر نکال کے سب کو پھیلایا جائے کہ دیکھو یہ میری جذبات اور خواہشات ہیں، یہ میری سوچ ہے، اور آپ کو کوئی شرمندگی نہ ہو کہ لوگ ان کے بارے میں جان لیں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ، بہت مشائخ نے مختلف تعریفات بیان کی۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ آپ ایسی زندگی گزاریں کہ قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔ یہ تقویٰ، ایسی زندگی گزاریں کہ قیامت کے دن کوئی آپ کا گریبان پکڑنے والا نہ ہو، یعنی ایسا دل صاف ہو جائے کہ کسی کے لیے نفرت، عداوت، بغض، حسد، کینہ، تکبر، ہر چیز دل سے ختم ہو جائے، کسی کے بارے میں برا نہ سوچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور جو قرآن اور حدیث سے ساری تعریفات ہیں، تو تقوی والی زندگی گزارنی اور تقویٰ حاصل کریں گے، ولایت خاصہ کا مقام مل جائے گا۔ آج کوئی بھی نہیں کہتا کہ آپ اپنی بریانیاں کھانے چھوڑ دیں اور اپنے پلاؤ کھانے چھوڑ دیں اور اپنی جو آپ کو پسند ہے کھانے چھوڑ دیں، آئس کریم کھانے چھوڑ دیں، کوئی بھی نہیں کہتا۔ آج کوئی بھی نہیں کہتا کہ اگر آپ کو نیند 6 گھنٹے 7 گھنٹے کی اگر آپ کو چاہیے تو اس کو کم کر کے 4 گھنٹے کر دیں، کوئی بھی نہیں کہتا۔ صرف ایک چیز کہتے ہیں کہ گناہوں سے پرہیز کریں، گناہوں کو نکال دیں اپنی زندگی سے، ایک ایک گناہ کریں۔ اور آج کے دور میں، آج 2013 14 سے 34 ہجری میں یہ گناہ کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آج سے 15-20 سال پہلے اتنا آسان نہیں تھا۔
اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دو چیزیں، ایک انٹرنیٹ، ایک سیل فون۔ انٹرنیٹ اور یہ جو موبائل فون ہے، اس نے گناہ کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ آج سے 15-20 سال پہلے تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ زنا اتنا عام ہو گیا ہے کہ مجھے یاد ہے ہم یونیورسٹی میں جاتے تھے، یونیورسٹی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ مخالف جنس کے ساتھ تعلق پیدا کرنا اتنا مشکل تھا کہ اس کی کوئی حل ہی نہیں تھا۔ یعنی کہ کہاں ہم اپنی بات کر رہے ہیں، بد نظریاں تو ہوتی تھی لوگوں کی، لیکن اپروچ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ نمبر حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور وہ نمبر حاصل بھی کر رہے ہیں تو گھر کا نمبر ہوتا تھا، ڈر ہوتا تھا جی کون اٹھا لے گا گھر میں۔ ہم میں سے جو لوگ 40 سال سے جن کی زیادہ عمر ہے وہ جانتے ہیں جب 5 سے 20 سال پہلے کیا حالات تھے۔ اور آج سیل فون، ہر بندے کے پاس سیل فون، آنا تک ایک سیل فون، 2 3 سیل فون۔ کوئی صاحب کوئی خاتون تھی، سبحان اللہ، 7 سمیں تھے ان کے پاس، 7 سے وہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اتنا کامن ہو گیا۔ اور اوپر سے ماشاء اللہ یعنی کہ آپ کے پاس پیسے ہونے کی ضروری نہیں ہے، جس نے تعلق کرنا ہے وہ آپ کا کریڈٹ بھی آپ کو لوڈ کر سکتا ہے، آن لائن یا کسی اور سب طریقوں سے۔ سبحان اللہ، اتنا آسان ہو گیا گناہ۔ اور انٹرنیٹ، پہلے لوگ جاتے تھے چھپ کے فلمیں دیکھنے پہ کہاں قسم کی، اپنے والدین سے چھپ کے انہوں نے گناہ کرنے ہوتے تھے، لیکن مشکل ہوتی تھی۔ والدین پوچھیں گے کہاں چلے گئے تھے، کیوں نہیں آئے ابھی تک، ہر وقت پوچھ رہے ہیں، گھر آنا سے زیادہ اجازت نہیں آ رہا۔ سبحان اللہ، گھر کے اندر کتنا بڑا ہوا ہے، اپنے کمرے کے اندر ہر بچے کے پاس لیپ ٹاپ ہے، آئی پیڈ ہے، انٹرنیٹ ہے، ایک کلک، پتہ ہی نہیں ہوتا والدین کو کیا کر رہا ہے۔ اتنا آسان ہو گیا تھا، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر اور ساری یہ جو ویب سائٹ انٹرنیٹ، ویب براؤزنگ، بچوں کو اسکول کے پروجیکٹس ملتے ہیں سبحان اللہ انٹرنیٹ کے اوپر، وہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ سرچ کچھ پاپ اپ ہو جائے، اس پہ کلک کیا ختم، انسان کے ایک بار کا جنازہ نکل جاتا نہیں ہے۔ اتنا خطرناک ماحول ہو گیا، ایمان خطرے میں پڑ گیا، گناہ کرنا اتنا آسان ہو گیا۔ اسی لیے آج کے دور میں گناہوں سے جو بچ کے زندگی گزارے گا، اللہ کے ہاں اس کا خصوصی مقام ہوگا، خصوصی قرب ہوگا۔ ولایت خاصہ حاصل کرنا آج تو بہت آسان ہو گیا، بہت آسان ہو گیا۔ ان سب فتنوں سے نکل جائیں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں، گناہوں سے پاک زندگی گزاریں، نظروں کی حفاظت کریں، اپنے اعضاء کی حفاظت کریں، اپنی سوچ کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ولایت خاصہ کا مقام عطا کرے۔ وہ جو ہم جنید بغدادی اور رحمت اللہ علیہ، امام غزالی کی باتیں اور رومی اور جامی کی باتیں سنتے تھے، کتنے مظاہرے کاٹے انہوں نے، کیا 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 انہوں نے۔ آج تو جہاں اللہ نے دنیاوی سفر اتنے آسان کر دیے، پہلے لوگ حج پہ جاتے تھے، مہینوں سال لگ جاتا تھا ان کو، اونٹ پہ پیدل جاتے تھے، آج ہم جہاز پہ بیٹھتے ہیں، یہاں سے کتنے 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 2 گھنٹے میں ہم جو ہے جدہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے جب دنیاوی سفر اتنے آسان کر دیے، اللہ تعالیٰ نے روحانی سفر بھی اتنا ہی آسان کر دیا، ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر، ہمارے جتوں کو دیکھ کر، ہماری ان سب پریشانیوں کو دیکھ کر آج کے دور میں ولایت کا مقام حاصل کرنا اتنا آسان ہو گیا۔ ایک کام، الذین آمنوا وکانوا یتقون، تقوی والی زندگی بسر کریں، گناہوں کو نکال دیں اپنی زندگی سے، ایک گناہ کو، 99% نہیں، 100%، 100%، پلیز۔ سبحان اللہ، بڑی تو حیرانی ہوتی ہے کہ ہر بندہ، تقریباً ہر بندہ الا ماشاء اللہ اس گناہ میں پڑا ہوا، کیا بچے، کیا بڑے، کیا بوڑھے لوگ، یہاں تک کہ کوئی ان کی ضروریات بھی ختم ہو گئی ہیں، پھر بھی لیکن آنکھوں کی حفاظت نہیں کر سکتے،
بوڑھے بوڑھے لوگ جو ہیں انٹرنیٹ پہ سروس کر رہے ہوتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں ایلیبلٹی، بوڑھے لوگ سر کے پاس سفید، داڑھی کے پاس سفید، پلکوں کے پاس سفید، لیکن نہیں، بس ایک ہوس ہے، ایک اندر شہوات رکتی نہیں ہے انسان، آنکھوں کی شہوت، اور کوئی شہوت نہیں رہی، لیکن آنکھوں کی شہوت نہیں رکتی، بہت حیرانی ہوتی ہے انسان، کوئی بھی نہیں بچا اس سے، کیا داڑھی والا انسان، کیا داڑھی کے بغیر انسان، کیا جبے والا، کیا ٹوپی والا، کیا امامے والا، کیا حافظ، کیا عالم، بس کچھ ہی اللہ والوں کو اللہ نے بچایا ہوا ہے، لیکن اس کی کوشش تو کرنی ہے، کیونکہ یہی چیز اللہ کی رحمت کو روکنے کا سبب بنی ہوئی ہے، یہ گناہ، ولایت خاصہ جو اللہ نے اتنا آسان کر دیا، آج جو چیز اس کو روک رہی ہے وہ ہماری گناہ، ہماری آنکھیں سب سے پہلے آج کے دور کے اندر آنکھوں سے ہی بات چلتی ہے، جب شروع کرتے ہیں دیکھنا، اس کے بعد شہوات بڑھتے ہیں، اس کے بعد انسان جو ہے باقی گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، پھر ہی انسان دوسروں کے پاس تعلق پیدا کرتا ہے، پھر ہی میل ملاپ ہوتا ہے، اور وہیں سے بات آگے بڑھتی ہے۔ آنکھیں اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں کہہ دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دیجیے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظروں کو نیچا کریں، اور پھر وَيَحْفِظُوا فُرُوجَهُمْ، وہ دوسری بات ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، لیکن نظروں کی حفاظت پہلے، کیونکہ نظروں کی حفاظت ہو جائے گی تو باقی چیزوں کو کنٹرول کرنا آسان ہے۔ ہمارا آج کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے، سب سے بڑا کامن گناہ جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، نظروں کی حفاظت نہیں ہے، کیونکہ ایکسیسیبلٹی بہت ہے، مال پہ چلے جائیں وہاں مسائل، گھر بیٹھے انٹرنیٹ، ٹی وی، یہ سب سے بڑا گناہ ہے آج کا۔ اور حضرت یہی کہتے ہیں کہ آج جو اپنی نظروں کی حفاظت کر گیا اور اپنی زبان کی حفاظت کر گیا، سیدھا جنت میں جائے۔ حدیث بات ابھی کو میں نے کہ آپ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتے ہیں، میں آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کس کی؟ جو آپ کے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زمان، اور جو آپ کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرم، اس کی ضمانت آپ مجھے دے دیں، میں آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا عجیب بات ہے۔ اور آج جو بے حیائی کے کام ہے وہ شروع آنکھوں سے ہوتے ہیں، اور آنکھوں کی چونکہ حفاظت نہیں ہے تو ہر بندہ، میں آپ کو 90% سے زیادہ لوگ اس بیماری کے اندر ہیں، اس گناہ کے اندر ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ پہ محنت کی، ذکر کیے، اذکار کیے، شیخ کے ساتھ رابطہ رکھا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اپنے اوپر محنت کی، اور انہوں نے اپنے نگاہوں کو قابو میں کیا، لیکن یہ بہت ہی کم لوگ ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب انسان گناہ سے پرہیز کرتا ہے کہ اللہ کی جو رحمت اس بندے کے اوپر آتی ہے وہ عجیب رحمت ہے، بہت عجیب بات ہے۔ اور یہ قرآن کہتا ہے کہ تقوی کی زندگی اختیار کر لو، اللہ کی رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، گناہوں کو نکال دیتے اپنی زندگی سے، تو ہم ان کے لیے برکتوں، آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول رہے ہیں۔ برکتیں ایسے کھل جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے، ولایت خاصہ جو مل گئی، اللہ کی خصوصی قرب، خصوصی محبت جو مل گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے معاذ اللہ کوئی ہمیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا؟ ایسے ہی کہہ رہے ہیں جیسے اللہ کو تمہیں عذاب دے کے ملے گا کیا؟ کوئی اللہ کو خوشی ہوگی اس کا؟ اللہ تو اتنی محبت کرتے ہیں، ان کو عذاب دے کے تو خوشی نہیں ملتی ہمیں۔ ان شکرتم وآمنتم، لیکن اللہ نے کہا دو چیزیں کرو،
شکران نعمت، نعمتوں کا شکر کرو ایمان کے ساتھ ساتھ. اور نعمتوں کا شکر یہی ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اللہ کی راہ میں استعمال کیا ہے. مال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مدارس کو سپورٹ کریں، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کریں. اللہ نے ذہن دیا ہے تو علم حاصل کریں، خود بھی پڑھیں، لوگوں کو پڑھائیں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور کو کیپیبلٹیز دی ہیں دین کے لیے، آج کے دور میں جب اس ٹیکنالوجی کے دور میں تو دین کی خدمت ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوتی ہے. اگر آپ کو ورڈ آتا ہے مثال کے طور پہ، اگر آپ کمپیوٹر پہ ٹائپ کر سکتے ہیں تو کتابیں آج کل جو ہے وہ کمپیوٹر پہ ٹائپ ہوتی ہیں، آپ اس کے لیے والنٹیئر کر سکتے ہیں. آپ کو ایکسل آتا ہے، آپ کو کتنے پروجیکٹس ہیں جو ایکسل میں کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی بھی آپ کے اندر ایکسپرٹیز ہے، آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں. تو نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو نعمتوں کو خرچ کیا جائے. اور کفران یہی ہے کہ اللہ نے نعمتیں دی اور اللہ ہی کی نافرمانی میں کو خرچ کر رہے ہیں. یہ کفران نعمت ہے. ایک بچہ ہو، اس کا باپ جو ہے اس کو پیسے دے مثال کے طور پہ گفٹ دے، اور وہ اس گفٹ سے جو ہے جا کے گن لے آئے اور اپنے باپ ہی کو مار دے. یہ تو بہت ہی بڑی بے وفائی ہوئی ہے. اسی کو پیسے دیے تھے باپ نے، اور باپ ہی کو آ کے اس نے قتل کر دیا انہیں پیسے سے. تو اسی طرح اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، سب نعمتیں اللہ کی ہیں. ہماری آنکھیں، ہمارا ناک، ہماری زبان، ہمارا دماغ، ہمارے کپڑے، ہمارا جسم، ہمارے گھر، ہمارے بیوی بچے، بزنس، جابس، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. ہم اسی کو اللہ کے نافرمانی میں خرچ کریں، اس سے بڑی بے وفائی کیا ہوگی؟ یہ تو بہت بڑی بے وفائی ہے. ہم سے بہتر تو کتے ہوئے تھے نا. کتا کتنا وفادار جانور ہے. مالک جو ہے ایک ٹکڑا کھاتا ہے اس پہ روٹی کھا کے، زبان نکال کے جو ہے نا دو ہلاتا ہے، وہ پیچھے پیچھے ہوتا رہتا ہے. اس کو مارے گا بھی نا تو وہ واپس آتا ہے. ساری رات رات کے باہر گزار دیتا ہے، پہرا دیتے ہیں. ہم سے بہتر تو وہ اتنا وفادار نہ کر، ہم اتنے بے وفا نہ کہ اللہ کی نعمتیں ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں کھلایا اللہ نے. ہم تو 4 ڈشیں کھاتے ہیں ہر میل کے اوپر. بیوی پوچھتی ہے کہ آپ کیا کھائیں گے، یعنی کہ چوائس ہے ہمارے پاس، جو دل آتا ہے ہم کہتے ہیں، وہ بنتا ہے ہم کھاتے ہیں. اور پھر اتنے بے وفا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی کے اوپر خرچ کرتے ہیں. شکر نعمتوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. یہ شکر ہوتا ہے نعمتوں کا. تو اللہ اگر شکر کریں گے، نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہی کہتے ہیں کہ مجھے عذاب دے کے کیا ملے گا، لیکن کب عذاب نہیں ملے گا، نعمتیں ملیں گی اگر تم شکر کرو گے ایمان کے ساتھ ساتھ. تو اللہ کو اگر عذاب دینے سے کچھ نہیں ملتا. اللہ تو ہمارے بہت محبت کرتے ہیں ہم سے. اللہ تو چاہتے ہیں کہ آپ سب اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کریں. اللہ چاہتے ہیں نعمتیں کھاؤ. کس کی نہیں بنائی ہے بریانی اور مرغے اور پیزا اور پاستا اور جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے، وہ کس کے لیے بنائی ہے؟ جانوروں کے لیے بنائی ہے، ہمارے لیے بنائی ہے. اللہ چاہتے ہیں کھائیں، لیکن ساتھ میں اللہ کے گن گانے. یہ تو اللہ نہیں چاہتے ہم سے. کپڑے پہنے اچھے اچھے، لیکن ساتھ میں اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کا شکر کریں، شرعی لباس پہنیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اسی لیے تو دعائیں ہیں سنت میں، شکر کی دعائیں. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہم مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر تقوی اختیار کریں گے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. برکات آتی ہیں تقوی اختیار کرنے سے، جب بلائے تو خاصا کا مقام مل جاتا ہے انسان. اور قرآن اٹھا کے دیکھیں عجیب تقوی کے ساتھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کے ساتھ نعمتوں کو جوڑا ہے، بہت عجیب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو گے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. اگر کبھی بھول چوک بھی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیں گے. وہی بات ہے نا،
اگر ایک بچہ ہو بہت فرما بردار بچہ، ہر وقت جی بابا جی ماما، اگر کبھی وہ غلطی ہو جائے گی تو ماں باپ اس کے سوری کہنے سے پہلے کہہ دیں گے بیٹا کوئی بات نہیں، پتہ ہے بچہ فرما بردار ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، بندے کو معافی مانگنے سے پہلے ہی درگزر کر دیتے ہیں. وَيَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. سبحان اللہ تعالیٰ اعمال کا اجر بڑھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تقویٰ اختیار کرتا ہے وہ يُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ تعالیٰ اجر بڑھا دیتے ہیں. 2 رکعت میری اور 2 رکعت کسی تقوی والے انسان کی، اس بندے کی 2 رکعتیں میری 2 رکعتوں سے ہزاروں گنا زیادہ ہو، اس کا اجر ہوگا. اور قیامت کے دن جو ہے نا کوانٹٹی کام نہیں آئے گی. یہ نہیں ہوگا کہ کس نے زیادہ پڑھا کس نے زیادہ کیا، ہوگا کس نے اچھا کیا، کوالٹی کام آئے گی، وزن کام آئے گا. اب مثال کے طور پہ ایک اتنا بڑا بیلون ہو اور اتنا بڑا لوہے کا بال ہو، دیکھنے میں دونوں کا سائز ایک کتنا ہے، لیکن جو لوہے کا بال ہے اس کا وزن اس بیلون سے بہت زیادہ ہے. بالکل یہی بات ہوگی. 2 رکعت ایک بندے کی، 2 رکعت دوسرے بندے کی، دونوں کا وزن مختلف ہوگا. اب اور کس طرح وزن بڑھتا ہے تقوی کے ساتھ؟ صحابہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ جو ایک مٹھ بھر بھی جو خرچ کرتے ہیں وہ احد پہاڑ بعد کے آنے والوں کے احد پہاڑ کے جتنا خرچ کرنے سے زیادہ اس کا اجر ہے، کیونکہ ان کا تقوی کا مقام وہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرقان عطا کر دیتے ہیں. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. فرقان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو توفیق دے دیتے ہیں، ایک صلاحیت دے دیتے ہیں کہ وہ فرق کر سکتا ہے بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان. آج کل ہمارے اندر کنفیوژن کا شکار ہے، ہر دوسرا بندہ کنفیوز ہے. حالات ایسے ہو گئے تھی، ایسا کیوں نہیں ہوا، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے حالات ایسے کیوں ہیں. ہر بندے کو پریشانی ہے، کنفیوز ہے. شیطان نے لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا. تقوی والی زندگی اختیار کرتے اللہ تعالیٰ انسان کو علم عطا فرما دیتے ہیں. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تقوی والے بنو، اللہ تمہیں علم دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم عطا کریں گے تمہیں ڈائریکٹ. اللہ اکبر. فرقان انسان کی ایک بصیرت کا نام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ تقوی سے ملتا ہے مقام. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانے خلافت تھا. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک دن سو رہے تھے تو ان کو خواب آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی فجر کی، اور فجر کی نماز پڑھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک مقتدیوں کی طرف پھیر کے بیٹھے جیسے ان کی سنت مبارکہ تھی. اتنے میں کوئی آتا ہے کھجوریں لیتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں اور تمام مقتدیوں کو تقسیم کرتے ہیں، اور سب کے حصے میں 2 کھجوریں آتی ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو بھی بلاتے ہیں، ان کو 2 کھجوریں دیتے ہیں. وہ کھجوریں لیتے ہیں اور کی آنکھ ہو جاتی ہیں. بہت خوش. خواب میں محبوب کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے خوش. رات کو اٹھے، صبح جاتے ہیں فجر کے، سیدنا عمر نماز پڑھاتے ہیں. اللہ کی شان کہ جو سورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں تلاوت کی، سیدنا عمر وہی سورت کی تلاوت کرتے ہیں. جو دوسری رکعت میں تلاوت کی، سیدنا عمر وہی سورت کی تلاوت کرتے ہیں. نماز ختم ہوتی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنا چہرہ مبارک مقتدیوں کی طرف پھیر کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کی شان اتنے میں کوئی آتا ہے اور کھجوریں دیتا ہے سیدنا عمر. سیدنا علی دیکھ رہے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین، اور سب کے حصے میں 2 کھجوریں آتی ہیں. سیدنا علی آتے ہیں، سیدنا علی کو 2 کھجوریں ملتی ہیں. وہ کہتے ہیں یا امیر المومنین اور دے دیں. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اور دی ہوتی تو میں بھی تمہیں اور دے دوں. اللہ پاک کیا تھا، فراست تھی، وہ فرمان تھا.
سبحان اللہ. سیدنا عثمان بیٹھے ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ اپنی محفل میں، اتنے میں کچھ صاحب آتے ہیں باہر سے، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا کہ میری محفل میں آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے. نسلوں کی حفاظت نہیں کی انہوں نے. آتے ہیں کیا تھا یہ وراثت؟ یہ تو صحابہ کی باتیں ہیں. ہمارے لاہور میں بزرگ تھے حضرت بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت ان کی خدمت بہت کی انہوں نے. وہ خود واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے ہمارے حضرت، اور تو ان کو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو کبھی کبھی ان کی زیارت کے لیے لے جاتے تھے، ان کی ملاقات کے لیے. تو وہ اللہ کی شان، وہ ملاقات کبھی کبھی اسٹوڈنٹس کرتے تھے نا، تو ایک ایک کر کے آتے تھے ذاتی ملاقات کے لیے. جیسے ہی سامنے آتا تو بندہ کہتے تھے جھوٹ مت بولا کرو، چلے گئے. دوسرا آیا زنا سے توبہ کر لو، وہ چلا گیا. تو وہ سارے لوگ کانپتے ہوئے نکلتے تھے کہ وہ کسے پتا ہے کہ میرے اندر یہ گناہ ہے. فراست یہ تقوی سے ملتی ہے. یہ تو ابھی کا واقعہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نصیب کرتے ہیں. تو میں ان کی باتیں کر رہا ہوں، تو ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا. سبحان اللہ، ایسے بزرگوں کو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فراست کو بنانا دی ہوتی ہے. یہ تقوی سے حاصل ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنگی میں سے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرو گے میں تمہیں تنگیوں میں سے آسانی دے دوں گا، ایک ایکسٹ دے دوں گا، مخرج دے دوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ساری تمہاری بھی پریشانیاں ہیں. سب سے بڑی پریشانی کیا آج کی؟ رزق. ہر بندہ رو رہا ہے جی بس دعا کریں کہ میری ایسی جاب لگ جائے کہ سیلری میری بڑھ جائے، دعا کریں میرا بزنس جو ہے وہ اچھا ہو جائے. رزق کی پریشانی ہر بندے کو. اصل میں آپس کی بات ہے کہ رزق کی کمی کی پریشانی نہیں ہے، اصل میں رزق میں برکت کے اٹھ جانے کی پریشانی ہے. کتنے لوگوں کو دیکھا ہے سبحان اللہ، وہ 10-20 ہزار کماتے ہیں اور وہ پریشان، اور ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو 3-4 ہزار کماتے ہیں وہ خوش. ان کی بھی اتنے بچے ہیں، ان کے بھی اتنے بچے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں، اتنے خوش بار. اللہ نے بڑی برکت ڈالی ہے جی میرے رزق میں، خوش ہوتے ہیں. کبھی کوئی کمپلین سنی نہیں اس کے منہ سے. اور ایسے لوگ 50-50 ہزار کماتے تب بھی پریشان ہیں. برکت اٹھ گئی ہے. لیکن کیسے رزق بڑھے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا حل بھی دیا. ایک ہی حل ہے، کیا ہے؟ كَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تمہیں وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے تمہیں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. قرآن عظیم الشان میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے واقعات دیکھے ہیں ایسے کہ لوگوں کو گمان بھی نہیں ہوتا اور ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے رزق کا بندوبست کر دیتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے. ایک ہمارے ساتھی ہیں انگلینڈ میں، ان کے والد صاحب تقریباً 100,000 پاؤنڈز کا ان کے اوپر لون تھا، ڈیٹ تھا. 1 لاکھ پاؤنڈ بڑی رقم ہے. 1 لاکھ پاؤنڈ کا ڈیٹ تھا. ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ کیا، ان کو تو مطلب کہہ رہے تھے کہ شاید اسی طرح ان کی موت آ رہی ہے. کوئی تھے نہیں، باپ نہیں تھے. اللہ کی شان. ایک دن صبح اٹھے، جو میل مین تھا وہ آیا اب خط لے کے، انہوں نے خط دیے. خط کو کھولا تو حکومت کی طرف سے 90,000 پاؤنڈ کا چیک تھا. قریبی تعلق والے ساتھی ہیں، بہت تقوی والے، ذکر اذکار کرتے ہیں، رابطہ رکھتے ہیں، صحبت میں رکھتے ہیں. 90,000 پاؤنڈ کا. یہ کہاں سے آیا جی؟ حکومت نے کہا کہ جی ہمارے ذمہ آپ کے کوئی پیسے تھے، آپ کے اتنے عرصے سے پتہ نہیں جو بھی اپنا ٹیکس جمع کرا رہے تھے یا سوشل سیکورٹی جمع کرا رہے تھے، وہ چاہے مجھے نہیں پتا، لیکن وہ ہمارے ذمہ تھے تو یہ آپ کے ذمہ بنتے ہیں 90,000 پاؤنڈ. یاد سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کبھی گمان بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی ایسے پیسے بھی ہیں جو کہ کہیں پہ ہمارے ہیں جو کسی نے ہمارے دینے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا.
بزنس والے ساتھی ہوتے ہیں، ایک دم سے ایسی کوئی ڈیل بن جاتی ہے، کبھی سوچتے بھی نہیں ہے، کبھی کچھ ہوتا کبھی سوچتے بھی نہیں ہے کئی دفعہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے سب کچھ، لیکن کیسے ہوتا ہے؟ تقوی کے ساتھ، گناہوں کو کمپلیٹلی نکال دینے سے زندگی سے، پھر اللہ کی محبت ملتی ہے. ان اللہ یحب المتقین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے اعمال کو سدھار دیتے ہیں. کتنے لوگ ذکر مراقبہ کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی ہماری روحانی ترقی نہیں ہو رہی. گناہوں سے پرہیز کریں. نور آتا ہے، گناہ جو ہے انسان کے دل کے اندر سوراخ کر دیتا ہے، سب ڈرین ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تقویٰ گناہوں کو چھوڑ دو، سیدھی بات کیا کرو، کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدھے کریں، روحانی ترقی مل جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دشمنوں سے تحفظ ادا کرتے ہیں. واللہ اعلم باعدائکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تقویٰ اختیار کرو کہ صبر کرو، تھوڑا سا تقوی والی زندگی گزارو، تمہارے دشمن تمہارا ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچاتے. سبحان اللہ. یہ تو دنیا کی بات ہے. آخرت میں کون بچے گا؟ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. آخرت تو نہیں تقوی والوں کے لیے، تو اور کسی کے لیے بھی نہیں. جو گناہوں سے پاک زندگی گزار کے جائے گا اس کے لیے آخرت ہے. پل صراط. پل صراط ایک ایسا پل ہے جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، دھاگے سے زیادہ باریک ہے. اس کے نیچے جہنم. سوچیں، لمبا پل، نیچے جہنم کی بھڑکتی آنکھ، ہر بندے کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. یہ پل ایسا ہے کوئی بھی نہیں بچے گا، ہر بندے نے جا رہا ہے اس کے اوپر سے. ایک ایک بندہ، میں بھی جاؤں گا، آپ بھی جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا. اس پر گزرنا لازم ہے. اس کے ادھر جنت ہے، نیچے آگ ہے، ہر بندے نے اس کے اوپر سے گزر کے جانا ہے. کیسے بچیں گے یار؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا. اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو بچا لیں گے. تو میرے بھائیوں، تقوی کی زندگی بسر کریں، گناہوں کو نکال دیتے زندگی سے. ظاہری گناہ، باطنی گناہ. ظاہری گناہ جو ہم آزاد سے کرتے ہیں، آنکھوں کے گناہ، زبان سے گناہ، جھوٹ بولنا، بے حیائی باتیں کرنا، غیبت کرنا لوگوں کی، لوگوں کا دل دکھانا، آدھا کے گناہ، اپنی شہوت کو پورا کرنا. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے کئی لوگوں کے گھر والے ادھر نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ گناہوں والی زندگی گزاریں. صبر کریں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. اللہ تعالیٰ صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں. اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اللہ کی ہم معیت کو کھو دیتے ہیں صبر نہ کرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. جانتے ہیں ٹھیک ہے، مشکل ہے، انسان کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، لیکن صبر کریں. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اپنی شہوت کو غیر شرعی طریقے سے پورا کریں. یہ تو گناہ کی بات ہے. صبر کریں. ہاتھوں کی گناہ، اپنے اعضاء کے گناہ، یہ تو ظاہری گناہ ہے. اور باطنی گناہ، دل کے گناہ، حسد ہونا لوگوں کے لیے، تکبر ہونا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا کسی سے. سب انسان ہے. اگر میں سی ہوں اپنی کمپنی کا اور ایک بندہ جو ہے وہ میرا چپڑاسی ہے یا میرے جو ہے وہ ڈرائیور ہے یا وہ گاڑی صاف کرتا ہے، تو وہ بھی تو انسان ہے. اس کو بھی تو مار ہے، اس کو جانا ہے، اس کی بھی تو جذبات ایسا ساتھ ہے، اس کے اندر بھی تو خون ہے، اس کی بھی تو بیوی بچے ہیں، اس کی بھی تو ماں باپ بہن بھائی ہیں. اس کی عزت کریں، احترام کریں، اس سے محبت کریں. ہمیں کیا ہمارے کے اندر کیا کون سے پر لگے ہوئے تھے ہمارے اوپر، یہ اثر تسلیم تھے کہ اللہ نے ہمیں یہاں پہ بٹھایا ہے. اگر ہم مینیجر ہیں اپنی کمپنی کام میں، اور ایک بندہ جو ہے وہ ٹیکنیشین ہے یا جو ہے صرف جو بھی کام کرتا ہے، وہ بھی انسان ہے. عزت کریں، اکرام کریں، اس سے محبت کریں. سب انسان ایک ہے. اللہ کے نزدیک تو کون بڑا ہے تو ہمیں نہیں پتا.
الکاسب حبیب اللہ نے پاسبلی جو گاڑیاں صاف کر رہا ہے اگر وہ تقوی والا انسان ہے وہ تو اللہ کا حبیب ہے، محبوب ہے. ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو ہر بندے کو یہ سوچے، کیا پتا اللہ کے ہاتھ کا کیا مقام ہے. ہر ایک کی عزت کریں، اکرام کریں، لیکن دل میں اگر تکبر ہو گئے تو بہت بڑی بیماری ہے. یہ تو ایک سب سے بڑی بیماریوں میں سے بڑی بیماری ہے. قیامت کے دن جن کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کا قد چونٹیوں جتنا کر دیں گے اور ہر بندہ ان کے اوپر سے گزرے گا. دنیا میں تکبر کرتے تھے، بڑے بنتے تھے، آج تم اتنے چھوٹے ہو، ہر بندہ اس کے اوپر سے گزرے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بندہ جنت کی ہوا بھی نہیں سن سکتا جس کے اندر جس کے اندر ذرہ برابر بھی کبر، ذرہ برابر. اللہ کو برداشت نہیں ہوتی، ایک شرک برداشت نہیں ہوتا اور ایک کبر برداشت نہیں ہوتا. یہ دونوں چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں برداشت کرتے. اصل میں شرک بھی کبر ایک قسم ہے. انسان اپنے آپ کسی اور کو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے بیسکلی، یا کسی اور کو بڑا سمجھتا ہے اللہ کے مقابلے میں. کبر سے توبہ کریں، حسد سے توبہ کریں، نفرتیں دلوں میں پالی ہوئی ہیں ان سے توبہ کریں. ہمارا دل ہے کہ گاربیج شہر ہے، کیا ہے ہمارا دل؟ دل تو اللہ سے محبت کرنے کی جگہ ہے، تو گاربیج کین تھوڑی ہے کہ اس طرح کی جو بیماریاں اور فلم ہم اپنے دل کے اندر ڈالتے جائیں. ہم نے تو اپنے دل کو صاف کر کے اللہ کے ہاں پیش کرنا ہے، کیونکہ دل ہی تو کام آئے گا قیامت کے دن. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ بزنس، نہ گاڑیاں، نہ بچے. کیا کام آئے گا؟ جو اللہ کے ہاں صاف ستھرا دل لے کے جائے گا. اسی میں تو کام کرنا ہے. ہم نے دل کی بیماریوں سے بھی توبہ کرنی ہے. حسد، کینہ، بغض، شہوت، بری سوچیں، برے خیالات، ہر چیز سے توبہ کرنی ہے. ایک ایک گناہ سے، ایک ایک گناہ سے. اور جب گناہوں کو زندگی سے نکال دیں کہ پھر دیکھیں اللہ کی برکتیں کیسے آتی ہیں. کوئی پریشانی نہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ کوئی غم، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی خوف. الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ تقوی والے لوگوں کے لیے ہوتا ہے. اللہ کی محبت مل جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک حدیث قدسی میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کے لیے ایسے دوست بن جاتے ہیں، اس ولی کے لیے، کہ کوئی ان کی طرف بری سوچ بھی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. دو جگہ پہ اللہ نے صرف اعلان جنگ کیا ہے. ایک سود لینا دینا، اس کے اندر ڈیل کرنا، سودی کاروبار، سودی معاملات، وہاں اعلان جنگ ہے قرآن کے اندر. اور دوسری جگہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے ولی کے ساتھ اگر دشمنی کرے گا، اس کے لیے بری سوچ رکھے گا، اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ. تو میرے بھائی بس اسی پہ محنت کرتے ہیں، کچھ نہیں کہتے ہم. مشائخ جو ہے ہمیں اور کوئی سبق نہیں دیتے، ایک سبق دیتے ہیں کہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے، اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہو جائے گا، ولایت خاصہ نصیب ہو جائے گی. تمام پریشانیوں کا حل یہ ایک پریشانی ہے. ہماری تمام پریشانیوں کا حل صرف ایک پریشانی ہے. ہم ہر چیز کے اوپر ڈبیٹ کرتے ہیں، بڑی بڑی اسپیچز ہوتی ہیں، بہت سی پاور اسپیکر ہیں، پالیٹکس کی باتیں کرتے ہیں، باقی باتیں کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے سے کسی بات کے کرنے کا. ہمیں اس وقت یہ وہ ہمارے امت اس حال میں ہے جو کہ شروع میں مکی دور تھا، وہی حال ہے آج. ہمارا ایک ہی کام ہے. کیا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں؟ کچھ بھی نہیں کرتے تھے. ایمان کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو، اللہ سے تعلق جوڑتے تھے، سب مل کے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتے تھے. ہمارا یہی کام ہے آج کے دور میں. آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن حقیقت یہ ہے آج اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا دور ہے. شریعت کی کامل پابندی، سنت کی کامل پابندی. سنت کی کیوں نہیں پابندی کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں آپ، اس سوال کا جواب نہیں سکتے. کیوں نہیں ہم کر سکتے پابندی؟ کھانا ہے یہاں پہ روزانہ، تو کیوں نہیں سنت کے مطابق کھا سکتے؟
بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے آرام سے پانی تو پینا ہے ہم نے، کیوں نہیں بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے 3 سیکنڈ پی سکتے ہیں؟ کس چیز نے ہمیں روکا ہے؟ جوتے پہنتے ہیں آرام سے، کیوں نہیں دائیں پاؤں پہلے ڈال سکتے؟ جوتے اتارتے ہیں بایاں کیوں نہیں اتار سکتے؟ باتھ روم جاتے ہیں روز، بایاں پاؤں کیوں نہیں رکھ سکتے؟ دعا کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث؟ باہر نکلتے ہیں دائیں پاؤں کیوں نہیں پہلے نکال سکتے؟ کپڑے پہنتے ہیں بایاں کیوں نہیں پہلے اتار سکتے؟ دائیں کیوں نہیں پہلے پہن سکتے؟ کس چیز سے روکا ہے؟ وہ چیز روک رہی ہے ہمیں چیزوں کو کرنے سے۔ اگر ہم سنت کے مطابق کریں گے تو یہ ساری چیزیں عبادت بن جائیں گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہونی شروع ہو جائیں گی، ہماری ظاہری سنتے بھی سبحان اللہ۔ سنت مرد کے لیے، سنت چہرے کے اوپر داڑھی اگانا یہ زیادہ آسان ہے، سنت کو اتارنا تو زیادہ مشکل کام ہے۔ کبھی کٹ لگتا ہے، کبھی خون نکلتے ہیں، تو زیادہ کا وقت بھی برباد ہوتا ہے، بلا وجہ کا گناہ اپنے اوپر سے الگ۔ جی سوچیں اس بات پہ کبھی، کیا چیز روک رہی ہے؟ کیوں ہم اتنے دشمن بن گئے اپنے آپ کے؟ کیوں اللہ کی رحمت کو ہم خود روک رہے ہیں؟ کس چیز میں ہم مان ہیں؟ ہم خود اپنے آپ کو چلا رہے ہیں، خود سانس لے رہے ہیں، خود دل دھڑک رہا ہے ہمارا، رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھ جاتے ہیں، ہمارا کمال ہے کوئی؟ صبح جاتے ہیں باتھ روم میں، ہمارے اندر کی غلاظت دور ہو جاتی ہے، ہمارا کمال ہے کوئی؟ کتنے لوگ ہیں ان کی غلاظت رک جاتی ہے، کتنے لوگ ہیں ان کی نکلتی رہتی ہے، دونوں پریشان۔ ہر بندہ جو ہمارے نعمت اللہ کی طرف سے ہے، تو کیوں اتنی تکبر والی زندگی گزارتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزارتے؟ کیوں نہیں شریعت کی 100% پابندی کرتے؟ کیوں نہیں جو ہمارے احکام ہیں ان کی پابندی کرتے؟ عورتیں کیوں نہیں پردے کا اہتمام کرتی؟ کیوں نہیں اپنے آپ کو چھپاتی؟ یہ تو اللہ نے اکرام دیا ان کو کہ اے عورتوں تم تو ہیرے موتی کی طرح ہو۔ ہیرے موتی کو سڑک پہ پھینک کے جاتا ہے، ہیرے موتیوں کو تو ہم اپنے اندر بکسوں کے اندر چھپا کے رکھتے ہیں، یہ عورتیں تو ہیرے موتیوں کی طرح ہیں۔ سیریسلی مذاق نہیں کر رہا، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ایک دفعہ جا رہے تھے ایک اونٹی پہ، زیادہ محترات بیٹھی ہوئی تھی، جو اونٹ چلا رہا تھا قدرت تیز سے چل رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آہستہ چلو، یہ تو شیشے کی بنی ہوئی جنہیں سرنگیاں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، نازک تعلق سے کیا کر رہے ہوتا؟ یہ تو بہت اللہ نے اکرام کیا ان کا، یہ اکرام ہے کہ اللہ نے کہا کہ پردے میں رہو، اپنے آپ کو ڈھانپ چھپا کے رکھو۔ کیوں ہم نے اپنے آپ کو بے عزت کر دیا؟ اللہ نے اکرام دیا، ہم نے اتار کے پھینک دیا، ایسے ہمیں نہیں چاہیے بات۔ کیوں ہم اختلاط والی جو ہے زندگیاں بسر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا الگ الگ رہو، بات کرنی ہے پردے کے پیچھے سے کرو، یا تو عورت اگر سامنے آئے بات کرنی ہے تو پردے میں آئے، رکعت میں آئے، اپنے یہاں پہ پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ بس من وراء الحجاب، ان سے پوچھو گا حجاب کے پیچھے سے پوچھو، کچھ حجاب تم ہو نا، یا تو پردے کا حجاب ہو، یا پھر دیوار کا حجاب ہو، یا کسی چیز کا حجاب ہو۔ اختلاف والی محفلیں کیوں ہم اپنی جان کے دشمن ہیں؟ کیوں ہم شریعت کی پابندی نہیں کرتے؟ کیوں ہم اپنی برکتوں کو روک کے رکھا ہوا ہے؟ کس چیز سے مان ہے؟ یہ سامان ہم سب کو پوچھنا ہے اپنے آپ سے پلیز۔ اب سب میں ایک ایک بندے کا احترام کرتا ہوں یہاں پہ، اب سب جو ہے آپ کے اندر پوٹینشیل ہے، اسی لیے آپ بیٹھے ہیں، کوئی بات ہے تو آپ بیٹھے ہیں، باقی وہ نہیں بیٹھے۔ اللہ نے آپ سب کو چنا ہے بیٹھنے کے لیے۔ ہر کوئی چیز اس دنیا کے اندر جو ہے نا اتفاقت نہیں ہوتی، ہر چیز قدرتاً ہوتی ہے۔ اتفاقت تو ہے ہی نہیں ہمارے ڈکشنری کے اندر، اتفاق کوئی چیز نہیں ہے، قدرتاً ہے، اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہوتی ہے چیز، ہر چیز کوئی مقصد ہے۔ آپ سب یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اس لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ تو ہم سوچیں اس بات کو، میرے بھائی میرے محترم بھائی، اس چیز کو سوچیں، اپنی جان کے دشمن نہ بنے، جو برکات کے دروازے ہم نے روکے ہوئے اس کو کھولنے دیں، گناہوں سے توبہ کریں، ظاہری باطنی گناہ شریعت سنت کی 100% پابندی کریں، اور پھر دیکھیں زندگی میں کیسے مزے ہوتے ہیں، دیکھیں تو صحیح زندگی جنت کر دے گی انشاءاللہ۔ ہر بندے کی پریشانی کا ایک ہے، جو بندہ مختلف پریشانیاں لے کے آتا ہے، ایک استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں، گناہوں سے پرہیز کریں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے زندگی میں، خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ اور ہم اپنی اگر مثال دیکھنی ہے تو اپنی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، صحابہ کے دور کو دیکھیں، تابعین کے دور کو دیکھیں، تبع تابعین کے دور کو دیکھیں۔ ایک وقت تھا مسلمان مشرق سے مغرب تک حکومت کرتا تھا، جب وہ واقعی مسلمان تھا،
ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. اللہ کہتے ہیں کہ تم تو اونچے ہو جاؤ گے، لیکن شرط یہ ایمان والے بن کے تو دکھاؤ. اللہ تمہیں اعلیٰ مقام دیں گے، ایمان والے بن کے تو دکھاؤ. ہماری پریشانی یہی ہے، ہم نے چھوڑ دی ہر چیز، شریعت کو سائڈ پہ کیا، سنت کو سائڈ پہ کیا، بس ہماری زندگی گزارتے ہیں، پھر کہتے ہیں پریشانیاں ہمارے اندر آتی ہیں. تو ہم نے خود روکا ہے، خود روکا ہے، خود اس ولایت خاصہ کے مقام کو ہم نے ٹھوکر مار کے سائڈ پہ کر لیا. پتہ نہیں کس چیز سے ہم بات کرتے ہیں. میرے بھائیو پلیز میری ریکویسٹ ہے، اپنے آپ کو بھی میں یاد کرانے کے لیے کہتا ہوں. مولانا شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جس چیز کی میں اپنے اندر کمی پاتا ہوں نا، تو میں اسی چیز میں بیان کر دیتا ہوں. جس چیز کو میں اپنے اندر دیکھتا ہوں نا خامی ہے، تو اس پہ بیان کرتا ہوں. تو میرے سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو کہنا، میں اسی لیے بیان کر رہا ہوں. ہم سب کو اس چیز کا استعمال پلیز اللہ سے توبہ کریں، گناہوں سے پرہیز کریں، کوشش تو کریں، مجاہدہ تو کریں، پہلا قدم تو لیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين يا كريم يا غفار يا رحيم يا ودود يا غفار يا ستار يا ستار يا ستار يا منان يا منان يا منان يا الله بسمك الكونسل کی طرف سے قبول فرما لیجیے. یا الراحمین بسمك الكونسل کی طرف سے قبول فرما لیجیے. یا اللہ بسمك الكونسل کی طرف سے قبول فرما لیجیے. یا اللہ میرا اس کو قبول فرما. یا اللہ اپنی زندگی کو بہت ضائع کیا یا اللہ، اور یہ وقت بھی ضائع ہو جائے گا یا اللہ. یا اللہ سب قبولیت کی بات ہے یا اللہ قبول فرما لیجیے. یا الراحمین آپ کا آنا قبول فرما لیجیے. یا اللہ جو بیٹھ کے اور دیا نظر کی آئی یا اللہ کے آنے کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ جو میرا دن ہے یا اللہ مبارک ساڑھتے ہیں یا اللہ اثر کی بات کو وقت ہے قبولیت دعا کرو. یا کریم یا غفار یا رحیم یا اللہ قبول فرما لیجیے. یا الراحمین یا اللہ جو کچھ چھٹی ہے یا اللہ صاحب اپنا کام کرتے ہیں لاکھ آرام کرتے یا اللہ چھوڑ یا اللہ صرف آپ کی بات سننے کے لیے زمین سے کیا اپنے گھر والوں سب گزارنے قربانی دی کہ اللہ آپ کی مسجد میں بیٹھے یا اللہ یا اللہ کا قدر یا آپ سے بڑی کوئی بھی قدر ساتھ ہے یا اللہ
قربانی کو قبول کر دے یا اللہ تو بہت کمزور ہو گئے ایسا بڑی قربانیاں نہیں دے سکتے یا اللہ چھوٹی چھوٹی قربانیوں کو قبول کر یا اللہ یا رحمت کرنی یا اللہ کیا یا مبرائنی ہر چیزوں کی توفیق سے ہوتی ہے یا اللہ ہم ہر روز نمازیں سنتے ہیں یا اللہ کہ ہماری حفاظت بھی ویسی ہی رہتی ہے یا اللہ آپ سے درخواست ہے یا اللہ کہ ایک محبت کی نظر ہم پہ ڈال دیجیے یا اللہ ایک محبت کی نظر ڈال اس بچے پہ ڈال دیجیے یا اللہ ہمارا کام رکھ یا اللہ بدل کی بات ہے پوری زندگی زندگی اندر اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے یا ہمیں رحمی ختم کر دی یا اللہ مجھے پتا ہے یا اللہ کی آپ کی رحمت ہر چیز کے حوالے ہے یا اللہ ہمیں معلوم ہے یا اللہ نے ہماری شاید یہ سکھایا کہ اللہ آپ کی رحمت ہر چیز کے بارے میں ہمیں پتا ہے اللہ کی آپ کی رحمت کا ہمیں ڈوب دیے لوگوں کی مغفرت کے یا اللہ مبارک دل میں مبارک کھڑی مبارک اس کا آپ کا گھر یا اس کا نام تو خالی اکثر کی کیسے سمجھی ہماری زندگیوں کی بدل کیا اللہ اس طرح کر کرتے کب تک کی گناہوں کا بوجھ کرتے کو اٹھائے جائیں گے یا اللہ زندگی پر رائے میں بوجھ بن گیا یا اپنے لیے بھی بوجھ لوگوں کے لیے بڑے جان لگ گیا یا اللہ رائے میں جیسے آپ نے مثال کی قرآن میں یا اللہ غلام کی تو کہ کسی کام کا نہیں وہ کل پر آیا اپنے مالک کے لیے بوجھ بنا بیٹھا یا اللہ ہمارے لیے بالکل کوئی حالت یا اللہ مخلوق کے لیے ہمارے جان یا اللہ ہم کے اوپر بھی بنا ہو یا آپ کے لیے یا اللہ ہمیں بوجھ بنے بیٹھے یا یا اللہ سلام کا بوجھ ہمارے سروں سے بتا دیجیے ہمارے ہاتھ اچھے بنا دیجیے یا ہماری شکر کو قابو کر دیجیے ہر غصے کو قابو کر دیجیے یا ہماری زبان کو قابو کر دیجیے ہماری آنکھوں کو قابو کر دیجیے ہمارے اعضاء کو قابو کر دیجیے یا ہمیں لوگوں کے لیے محبت بنا دیجیے یا ہمیں لوگوں کے لیے ہمارے جان کر دیجیے یا اللہ توبہ کرتے ہیں سچی پکی توبہ یا اللہ آپ توفیق دے دیجیے ہم اس توبہ کی حفاظت کر سکیں یا اللہ یہ توفیق دے دیجیے کہ توبہ فالو کر دیجیے یا اللہ یا اثر کرتے ادا کرتے ہیں زندگی گزاریں گے یا اللہ آسمان اور زمین کی برکات سے یا اللہ ہماری پریشانی کو دور کروا دیجیے ہمارے رزق کی تنگی کو دور کروا دیجیے یا اللہ ہمارے اولاد کی پریشانی کو دور کروا دیجیے یا اللہ ہمارے گھروں کی پریشانی کو دور کروا دیجیے ہماری روحانی بیماری کو دور کروا دیجیے ہماری جسمانی بیماری کو دور کروا دیجیے یا الراحمین تمام پریشانیوں کو دور کروا دیجیے یا الراحمین یا اللہ سکون عطا فرما دیجیے اطمینان عطا فرما دیجیے یا اللہ یا العالمین شریعت سنت کی 100% پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ ہماری گھروں کو جنت و برباد بنا دیجیے یا اللہ ہماری زندگی کو جنت بنا دیجیے ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے یا اللہ ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا دیجیے قلب منیب بنا دیجیے یا الراحمین جس چیز سے دعا کرتا ہے ان کی دعاؤں کو عام سے بہتر کرتے ہیں ان کی اختلاف ان کی امیدوں کو ان کی دعاؤں کو ان کی حاجات کو اپنے خزانوں سے
فرما دیجیے وسعت کے ساتھ حرکت کے ساتھ رحمت کے ساتھ عافیت کے ساتھ یا اللہ یا الراحمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے ہمارے اولاد کی حفاظت فرما دیجیے یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دیجیے ہر ایک کو یا اللہ اپنی حفاظت میں رکھیے ہر شخص سے ہر بندے سے یا اللہ دنیا آخرت کے خزانے عافیت رحمتوں اور سکوں کے ساتھ ہمارے لیے ہماری اولاد کے لیے ہماری نسلوں کے لیے کھول دیجیے یا اللہ میں توفیق عطا فرما دیجیے کہ ہم اپنی دنیا کو ہماری جان کو مال کو وقت کو یا اللہ آپ کے دین کی راہ پر صرف کر سکیں یا اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے یا اللہ قابل کو صحیح یا اللہ لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے یہاں قابلیت نہیں چلتی قبولیت چلتی ہے یا اللہ ہم جیسے لوگوں کو اللہ کو کسی کام کے ذریعے یا اللہ قبول کروا دیجیے یا اللہ ہماری زندگی میں کوئی بھی وقت نہیں یا اللہ اللہ اپنے دین کی خدمت کو ہماری زندگی کا مقصد بنا کے قبول کروا دیجیے ہماری اولاد کو قبول کروا دیجیے ہمارے خاندانوں کو قبول کروا دیجیے اور والدین ہمارے مداخلین ہمارے مشاہد ہمارے اساتذہ ہمارے کیا تمام لوگ ان کے حقوق کا قبول کروا دیجیے یا اللہ بندے کی موت عطا فرما دیجیے یا اللہ پہلے ہم سے راضی ہو یا اللہ قبر کو دور سے مٹ دیجیے زمان کو آسان کروا دیجیے سے باغوں میں سے باغوں بنا دیجیے یا اللہ کیا ممکن ہے یا اللہ ہمارا امان ہمارے قائم کے سائے میں دیکھنا عطا فرما دیجیے میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کے ہاتھ سے ہمارے بہت سے نصیب فرما دیجیے گا شفاعت نصیب فرما دیجیے گا یا اللہ دنیا نظام کے کام کے سورہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے فرما دیجیے اللہ سب سے بڑھ کر نبی دار کے خدام عطا فرما دیجیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.